سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو دو دلوں کو جوڑ کے ملا کے رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے آپس میں جدائی نہیں ہونے دیتا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، دو دل ہمیشہ ایک رہتے ہیں اور دلوں کو ملانے والا، آپس میں پیار محبت رکھنے والا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو سب کو اکٹھا کرتا ہے، کسی میں تنہائی نہیں آتی، چاہے جتنے بھی نفرتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، لیکن دو دل ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، اور محبت کی شادی ہو وہ بھی ہو جاتی ہے یہ وظیفہ کرنے سے۔ اور خاندان کے لوگ جو ہے اکٹھا رہنا چاہتے ہوں تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے انہیں ہمیشہ ایک ساتھ رکھتے ہیں، آپس میں پیار محبت ہو جاتا ہے اور اولاد جو ہے فرمان بردار ہو جاتی ہے اور راہ راست پر لگ جاتی ہے۔ آپ اگر پریشان ہیں، محبوب آپ سے جدا ہے، تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں اور یہ تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا محبوب آپ سے بہت جلد مل جائے گا اور آپ خوشی محسوس کریں گی، آپ اکٹھا دل اکٹھی سانسیں محسوس کریں گی۔ آپ یہ تسبیح پڑھیں، یا ودودو کی 11 بار یا ودودو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ سارے فیملی کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جو کسی ناچاکی کی وجہ سے جدا ہوئے تھے، تو انشاءاللہ العزیز وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اندر خوشی محسوس کریں گے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، محبوب دور ہو، رشتہ نہ ہو رہا ہو، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے، اکٹھا رہنے کے لیے یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی جدائی میں پریشان ہیں، جدا ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں آپ، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنی وہی ہنسی خوشی کو واپس لانے کے لیے پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسا آپ کے محبوب کو آپ سے دور کر دیا گیا ہے، آپ کے رشتہ داروں کو آپ سے دور کر دیا گیا ہے، آپ میں سخت جدائی ہو گئی ہے، تو اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے، دوبارہ آپ کو ان سے ملانے کے لیے، آپ کے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے اور آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے محبوب کو ملانے کے لیے، جو محبوب آپ کا فون نہ اٹھاتا ہو، کال نہ کرتا ہو، اس کو واپس کال پر بلانے کے لیے آپ ایک تسبیح پڑھیں۔ اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے درمیان میں یا ودودو 11 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے رشتہ دار آپ سے مل جائیں گے اور آپ خوشی محسوس کریں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے کبھی نہ جدا ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے پر ہمیشگی کریں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، صبح فجر کے ٹائم پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔